اسلام آباد میں اس وقت دو افواہیں گردش کر رہی ہیں. موجودہ حکومت کو کوئی سٹے آرڈر نہیں ملتا تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اسمبلی توڑ رہے ہیں. پاکستان میں کسی بھی وقت ایمرجنسی لگ سکتی ہے, گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی, جہانگیر ترین صاحب پرائم منسٹر ہوں گے اور وہ اپنی کابینہ بنائیں گے, پھر عمران خان کو ریلیف نہیں مل سکے گا. فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, کچھ نہ کچھ ایکسٹریم نہ ہو جائے. عدلیہ ہمارے خلاف ہے, وہ حالات اور واقعات کے مطابق جہادی بنتے ہیں. سابق چپڑاسی جناب کروڑ پتی نکلا ہے, اس کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر بڑی تفصیل سے پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے چند سوالات بھی جو ہے وہ شامل کیے جائیں, کیونکہ اتنی جو ہے وہ تیزی سے خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو بہت سے سوالات آ رہے ہیں. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ذرا تھوڑے سے کویشچنز بھی ایڈ کیا کریں تاکہ لوگوں کی انگیجمنٹ جو ہے وہ رہے. تو جناب بالکل کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو کے آخر میں جو ہے آپ کے سوالات کچھ ایڈ کریں. بلکہ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز نیچے اگر کوئی آپ کویشچن لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لکھیے گا. 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف جو ہے ہم نے بڑی تیزی سے چلنا ہے اور کوشش ہوگی کہ اگلے 2 مہینے کے اندر یہ اچیو کر لیں. آلریڈی تقریباً ہم لوگ 14,08,000 سبسکرائبرز کراس کر چکے ہیں. تو لیٹس سی کتنی جلدی یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو ہوتا ہے. کچھ پہلے ذرا دیگر خبریں شامل کر لیں, اس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف بھی آئیں گے. IMF نے جناب ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. اس کے مطابق پاکستان میں رواں سال معاشی ترقی جو ہے وہ 3.5% تک رہے گی, 3.5% کے اوپر رہے گی. اس میں کہا گیا کہ حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا جو ہدف ہے وہ 3.6%, 3.6% رکھا ہے, لیکن ان کے مطابق یہ شاید یہ 3.5% رہے گی اور شرح نمو جو ہے وہ 2% رہے گی. عالمی معیشت اس سال جو ہے وہ 3.3% کی شرح سے ترقی کرے گی. انہوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود جو ہے وہ بلند سطح پر رہنے کا امکان ہے اور عالمی سطح پر اجناس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. پالیسی ریٹ میں سال کے دوسرے حصے میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ شاید کمی واقع ہونا شروع ہو جائے. یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. اور انرجی اور فوڈ پرائسز بتدریج کرونا سے پہلے والی سطح پر آ جائیں گی. عالمی سطح پر عمومی مہنگائی بلند سطح کے اوپر اس وقت موجود ہے. ترقی کے شرح بھارت میں جو ہے وہ 6.5% تک رہنے کا امکان ہے اور چین کی GDP گروتھ جو ہے وہ 4.5% تک رہنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. انٹرنیشنل خبروں میں ایک اور خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کا سابق چپڑاسی جناب کروڑ پتی نکلا ہے. اس کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں. اس خبر کے بعد میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے سانو چپڑاسی رکھ لو. تو اس میں انکشاف ہوا ہے کہ جی مرکزی بینک نے شیخ حسینہ کے سابق پرنسپل پرسنل اسسٹنٹ جہانگیر عالم, اس کی اہلیہ اور وزیر اعظم سے متعلق کئی اداروں کے بینک اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے. اینٹی کرپشن کمیشن کے وکیل خورشید عالم خان کا کہنا ہے کہ ایک چپڑاسی یا پرسنل اسسٹنٹ کے پاس 400 کروڑ روپے نکلنا غیر معمولی ہے, لہٰذا کمیشن اس کی چھان بین کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جیو نے جناب رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی فہرست میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 15 دن کا ٹائم پیریڈ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی چل رہا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے دی گئی فہرست کو تبدیل کیا جائے گا. پرانی فہرست میں تبدیلی پر مشاورت کی جا رہی ہے. مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتی نشستوں کی لسٹ کے اوپر جو ہے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اسے چند تحفظات ہیں جو پہلے جمع کرائی گئی تھی, تو اب اس کے اندر کچھ تبدیلی جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں. اور اس میں PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مخصوص نشستوں کے لیے نئی فہرست تیار کرنے کی جو ہے وہ تصدیق بھی کر دی اور کہا ہے کہ اس کو حتمی شکل جو ہے حتمی منظوری اس کو جو ہے وہ عمران خان صاحب دیں گے. سمیع ابراہیم صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا نادیہ خٹک, صنم جاوید, عالیہ حمزہ اور ساجدہ صاحبہ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر MNA بننے کی ایڈوانس مبارکباد, باقی نام بھی جلد انشاءاللہ. تو نادیہ خٹک صاحبہ کے آنسو جو ہیں وہ بالآخر میرے خیال میں کام آ ہی گئے ہیں. بہت روئی ہیں وہ, بہت زیادہ روئی ہیں وہ. تو میرا خیال میں PTI میں کوئی اتنا نہیں رویا جتنا نادیہ خٹک روئی ہیں. تو ان کے رونے کا میرے خیال میں کچھ تو ریوارڈ ہونا چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ مخصوص نشستوں میں سے ایک نشست جو ہے وہ مل جائے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ منظور کرنے کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. جج صاحب نے, جج خالد ارشد جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے 4 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کی واٹس ایپ ویڈیو کال پر حاضری جو ہے وہ لگائی گئی. ان پر انتشار کے ذریعے مجرمانہ سازش کرنے کا الزام ہے. ان پہ الزام ہے کہ ماڈرن ڈیوائس, موبائل فون, آڈیو ویڈیو کے ذریعے سازشی پیغامات پھیلائے. متعلقہ آڈیو ویڈیو پیغام تحقیقات کے لیے پنجاب فورنسک ایجنسی کے پاس موجود ہیں. تفتیشی کے مطابق عمران خان نے گرفتاری پر کارکنان کو عسکری تنصیبات پر حملے کا کہا. تفتیشی افسر نے وائس میچنگ, پولیگرافک اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ آڈیو ویڈیو کی تصدیق ملزم کے فوٹوگرامیٹری
وائس میچنگ اور پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے. ملزم سے آڈیو ویڈیو اپلوڈنگ میں استعمال ہونے والے آلات کی برآمدگی ہونا ہے. اس میں کہا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز سامنے نہیں لائی گئیں. عمران خان نے کہا کہ جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ معافی کیوں مانگے. انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تفتیش میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ملزم کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے. ملزم کو 25 جولائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے معاملے پر نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے 4 گھنٹے طویل تفتیش کی. جیل ذرائع کے مطابق نیب ٹیم نے توشہ خانہ تحائف اور فروغ کے حوالے سے تفتیش کی. نیب ٹیم نے 4 گھنٹے سے زائد عمران خان اور بشرا بی بی سے پوچھ گچھ کی. اس تفتیشی ٹیم کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کر رہے تھے. نیب ٹیم نے 13 جولائی کو عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ میں گرفتاری جو ہے ان کی ظاہر کی تھی. اس کے علاوہ جناب جاوید چودھری صاحب نے جو سینئر اینکر پرسن ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسلام آباد میں اس وقت 2 افواہیں گردش کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جی اگر موجودہ حکومت کو یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے نظر ثانی اپیل میں کوئی اسٹے آرڈر نہیں ملتا تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اسمبلی توڑ رہے ہیں اور اس صورت میں پاکستان میں ایک نیا سیاسی بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے جناب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی, یہ جاوید چوہدری صاحب کے مطابق ہے, اور اسی طرح چلائی جائے گی جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں چلائی گئی تھیں, اور پھر ایک لمبی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور اس دوران وہ سب کچھ ہو جائے گا جو پاکستان میں ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. اور دوسری گوسپ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی وقت ایمرجنسی لگ سکتی ہے, اور ایمرجنسی جب لگے گی تو گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی. جب یہ حکومت فارغ ہوگی تو پھر ایک نئی حکومت بنائی جائے گی ایمرجنسی میں, اور اس حکومت کو جہانگیر ترین صاحب لیڈ کریں گے, اور جہانگیر ترین صاحب پرائم منسٹر ہوں گے, اور وہ اپنی کابینہ بنائیں گے اور تمام ججز سے نیا حلف لیں گے, اور اس میں جو جج حلف دے گا وہ قائم رہے گا, اور جو نہیں دے گا وہ فارغ ہو جائے گا, اور جو فارغ ہو جائے گا ان کی جگہ نئے ججز آ جائیں گے, اور جو نئے ججز آئیں گے وہ حکومت کے اپنے لوگ ہوں گے. پھر عمران خان کو ریلیو نہیں مل سکے گا, نہ ہائی کورٹ سے نہ سپریم کورٹ سے. تو یہ گوسپ چل رہی ہے کہ اس کا امکان بھی موجود ہے. تو اس سے یہ تو طے ہے کہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہیں, کسی بھی طور پہ صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے. اب اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اچھا یہ جاوید چوہدری صاحب ظاہری بات ہے وہ یہ اس کو گوسپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوسپ ہے, یہ خبر نہیں ہے. تو گوسپ کو گوسپ کے طور پہ ہی میرے خیال میں ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو زیادہ سیریسلی فی الحال نہیں لینا چاہیے انٹل انلیس آپ کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات نہ ہوں. ہاں البتہ میں جو آپ کو اب جو دے رہا ہوں وہ ویریفائڈ سورسز سے بات کرنے کے بعد جو ہے وہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, اور اس بات کا جو مختلف پلیئرز ہیں اس سارے کیس کے اندر وہ اس شک کا اظہار ضرور کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایکسٹریم نہ ہو جائے. اب جس طرح کی گوسپ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں جاوید چوہدری صاحب, میرے پاس صرف اس حد تک بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں ہو نہ جائے. مطلب مارشل لاء کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ایمرجنسی کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ لفظ بہت زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. سرٹن کوارٹرز کے اندر جو ہیں وہ یہ لفظ بہت زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں, لیکن فی الحال ابھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایسا کوئی سین جو ہے وہ بنے گا. ابھی بہت سی چیزیں, ابھی بہت سے مراحل جو ہیں وہ سامنے باقی ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوتے, اسموتھلی نہیں ہوتے, تو پھر شاید جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. ذہن میں رکھیے گا کہ $7 ارب کے حوالے سے آلریڈی IMF کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور اس کی صرف بورڈ نے, IMF کے بورڈ نے جو ہے اس کی اب تصدیق کرنی ہے. تو اس لیے کم از کم فائنینشیل سائٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے معاملات کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. جہانگیر ترین صاحب کا جو نام لے رہے ہیں جاوید چوہدری صاحب, میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا ان کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے. میں جانتا ہوں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ایک کھلاڑی ہیں, اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ظاہری بات ہے انہی کے دم کے اوپر بنی تھی, لیکن پھر وہ بہت ڈسہارٹ ہو گئے تھے. جس طرح انہوں نے 8 فروری کا الیکشن ہارا تھا, اس کے بعد وہ بہت ڈسہارٹ ہو گئے تھے, اور بالکل عملی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے کنفائن کر لیا تھا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو اس رول میں لایا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی ٹھیک ہے, جاوید چوہدری صاحب یہ خبر دے رہے ہیں, میں ان کے خبر کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا ہوں. اس کے علاوہ سلمان احمد جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, عادل راجہ صاحب سے جناب ان کے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. ایون دو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے جناب ہمارا عادل راجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سلمان احمد صاحب پھر بھی جو ہے وہ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کے واقعے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہم ہیلی کاپٹر میں ڈیرہ اسماعیل خان گئے, عمران خان صاحب کے ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم گئے, وہاں ری فیولنگ ہوئی, جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہیلی کاپٹر میں ایک ہی جگہ وہ ہوا میں کھڑا ہو گیا, مطلب آگے نہیں جا رہا تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ پائلٹ سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو پائلٹ آیا, اس نے خان صاحب کو ہیڈ فونز دیے, اس پر بتایا کہ دونوں انجن
یہ MI-17 ٹوین انجن ہیلی کاپٹر تھا, فیل ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی, ہم کریش لینڈنگ ہمیں کرنی پڑے گی. میں پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں تو وہ معجزہ ہوا کہ کرکٹ گراؤنڈ مل گئی اور ہیلی کاپٹر پچ کے پاس لینڈ کرنا پڑا جسٹ ان ٹائم. اب کیا ہوتا ہے, میں ابھی ہیلی کاپٹر کے اندر ہی بیٹھا ہوں اور مجھے فون آتا ہے اسی میجر کا جس نے میری میٹنگ کرائی تھی, فیصل نصیر سے. اب یہ جو جس میجر صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں, آئی بلیو میرا خیال میں جہاں تک میری میموری میرا ساتھ دے رہی ہے, وہ میجر ریٹائرڈ خرم روکڑی صاحب کی شاید یہ بات کر رہے ہیں. روکڑی صاحب نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے مجھے یاد ہے کافی پریس کانفرنس کر کے جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی, PTI سے علیحدگی اختیار کر لی تھی, اور اس کے بعد وہ غالباً استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے. تو شاید یہ ان کا, کیونکہ انہی کے ساتھ سلمان احمد اور یہ مل کے جو ہے وہ گئے تھے میجر جنرل فیصل نصیر سے ملنے کے لیے, تو غالباً یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میجر کا جس نے میری میٹنگ کرائی تھی فیصل نصیر سے, وہی ہے نا, اس کا فون آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو کس طرح پتہ لگا؟ اس نے کہا کہ ہم تو ٹریک کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا ٹریک کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہیلی کاپٹر کو. میں نے کہا کہ پھر تو تمہیں پتہ ہوگا کہ ہوا کیا ہے. اس نے کہا نہیں میں تو DGC کے پاس بیٹھا ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مدد مل جائے. تو انہوں نے بیسکلی ایک قسم کا ایک شک کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ جیسے میجر صاحب کو جو ہے نا کچھ پتہ ہے. اچھا ظاہری بات ہے, اب آپ اس میں سے کنسپیریسی, ایک تو یہ جو سلمان احمد صاحب ہیں ان کی تو ویسے ہی ابھی انہوں نے 1-2 دن پہلے بھی جو ایک فیک نیوز شیئر کی تھی, فیک ویڈیو شیئر کی تھی, بہت مطلب انتہا کی فیک ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ بیسکلی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب ان کو کس طرح پتہ تھا, میجر روکڑی کو کس طرح اس بات کا پتہ تھا. میرے بھائی, پاکستان کے اندر فضائی حدود کے اندر جتنے بھی طیارے, ہیلی کاپٹرز, کچھ بھی جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا بھائی, اس کا کہیں نہ کہیں تعلق کسی کنٹرول ٹاور کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مطلب یہ ایئر ٹریفک جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک پاتھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. کبھی کسی پائلٹ سے پوچھ لیجیے گا آپ کو, یہ میں کوئی پائلٹ نہیں ہوں لیکن اتنی بیسک انفارمیشن میرے پاس بھی ہے. لیٹس سے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور کے بیچ میں موو ہونے لگا ہے, تو آپ کے خیال میں لاہور کا جو کنٹرول ٹاور ہوگا اور اسلام آباد کا جو کنٹرول ٹاور ہوگا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے یہاں سے اڑ کے وہاں آنے لگا ہے؟ ان کو پتہ ہے, اور بیچ میں اس کا ایک فلائٹ پاتھ ہے. اگر اس فلائٹ پاتھ سے وہ ہٹ جائے گا یا وہ آگے موو نہیں کرے گا, یا وہ سامنے ریڈار کے اوپر جب نظر آ رہا ہوگا, اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے یہ فلاں سے فلاں جگہ آ رہا ہے اور اب یہ آگے کیوں نہیں آ رہا, یہ کھڑا ہو گیا ہے یا یہ وہاں پہ لینڈ کر گیا ہے, تو ایک آبویس سی بات ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے گا. تو اس میں کون سی اس میں حیرانگی کی بات ہے؟ تو اس میں انفارم کر دیا ہوگا کہ بھائی جان یہ عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر جو ہے نا ایک ہی جگہ کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا. تو اس دوران اگر میجر روکڑی نے آپ کو فون کر دیا تو وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا میجر روکڑی نے آپ کو یہ فون کیا ہوگا پوچھنے کے لیے بھائی جان تسی کریش کر گئے ہو کہ نہیں کر گئے؟ مطلب وہ وائی وڈ دے کال یو؟ تو بس حد ہے نا, جتنی مرضی کنسپیریسی تھیوریز جو ہے وہ آپ پھیلاتے ہیں مجھے. اور یہ جو فرما رہے ہیں نا, میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, پہلی دفعہ نہیں بتا رہی ہے, اس وقت بھی اس قسم کی بہت سی کنسپیریسی تھیوریز چلی تھی, مجھے ابھی بھی پتا ہے. یہ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں نا, یہ خان صاحب اس کے بعد, چلے میں آگے بتاتا ہوں, خان صاحب اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے باہر نکلے تھے, بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے, بچوں سے جا کے انہوں نے پوچھا تھا ہاں جی کون جیت رہا ہے, سب ٹھیک ہے, اور تم کیا کرتے ہو, یہ سارا کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. یہ بات مجھے آج بھی یاد ہے صحیح طرح کہ کیا ہوا تھا. تو لیکن انہوں نے بس اس کے اندر ڈال دیا کہ جناب کچھ نہ کچھ ضرور تھی, یہ فون کیوں آیا تھا مجھے. تو وہ کنسپیریسی تھیوریز ہیں, آپ جتنا مرضی کنسپیریسی تھیوریز کو جو ہے وہ بڑھاوا دے دیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک پروگرام میں, اینکر ہیں ڈاکٹر فضا خان, ان کے پروگرام میں یہ واقعہ پیش آیا, بول نیوز پہ وہ پروگرام کرتی ہیں. تو وہاں پہ بیسکلی شوکت یوسفزئی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ڈنٹونک کہا, میرے خیال میں شاید یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں طاولہ تارڑ کا, ان کو یہ لفظ یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر فضا نے ان کو منع کیا کہ یہ پلیز آپ یہ اس طرح کے القابات جو ہیں وہ مت بولیں. تو شوکت یوسفزئی نے کہا کہ میں جو بھی کہوں تمہارا کیا ہے, تم نے پروگرام کرنا ہے تو کرو, آپ خود پروگرام خراب کر رہی ہیں, میں بات کر رہا ہوں اور آپ بات کاٹ رہی ہیں. تو انہوں نے اینکر نے دوبارہ کہا کہ مذہب بھی اجازت نہیں دیتا کسی کے نقلی نام رکھنے کی. اس پہ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ میں جس کو بھی مرضی کہتا رہوں, بھاڑ میں جاؤ یار, میں نہیں کرتا تمہارا پروگرام. یہ کیا بات ہے, اس کی بات پوری سن لی ہے اور میری بات نہیں سن رہی ہو, بس نہیں کرتا پروگرام, جاؤ اپنے لیے کوئی اور تلاش کر لو. تو شوکت یوسفزئی صاحب جو ہے نا, مجھے حیرانگی ہے, پچھلے سال 1.5 سال کے اندر نا آئی تھنک بہت زیادہ ان کے اندر غصہ آ گیا, کیونکہ میں نے ہمیشہ میں نے بھی ان کے ساتھ کئی پروگرامس کیے ہیں. آئی ہیو آلویز فاؤنڈ ہم ٹو بی اے ویری سافٹ اسپوکن پرسن, لیکن ریسنٹلی نا وہ بڑی جلدی غصہ کر جاتے ہیں. بھائی آپ یہ نیم کالنگ نہیں کر سکتے نیشنل میڈیا کے اوپر, یا آپ اپنے جلسے جلوسوں اور پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, لیکن آپ جب ایک پروگرام کے اندر بیٹھتے ہیں نا تو ایک اینکر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ماڈریٹ کرنا. برائے مہربانی اس طرح کے نام شامل ہے, کل کو پھر اس طرح کے بہت سے نام عمران خان کے بارے میں بھی لیے جا سکتے ہیں, نون لیگ والوں نے رکھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے.
وہ تو ایک وہ یوتھ کے حوالے سے اور ایک گالی ساتھ اٹیچ کر کے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو ایک لفظ بھی بولتے ہیں یوتھ جس میں آتا ہے. تو اب کیا وہ بھی لینا شروع کر دیں؟ مطلب ان کو اینکر نہ روکا کرے. اگر فار ایگزامپل وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو وہ لفظ بولنا شروع کر دیں تو آپ اس کو اینکر کو نہیں روکنا چاہیے نا. نیم کالنگ ہے بلا وجہ کی. تو یہ ڈاکٹر فضا نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو روکا ہے کہ یہ اس طرح آپ ویسے اللہ تعالیٰ پہ آپ ویسے تنقید کریں. آپ کہیں جی غلط بول رہے ہیں, میں ان کی بات سے اگری نہیں کرتا, یہ ان کی چال ہے, یہ بین لگانا چاہتے ہیں, غلط, واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. لیکن یہ نیم کالنگ بس کریں. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کب میچیور ہوں گے, کب اس سے اوپر آئیں گے, کب بڑے ہوں گے آپ لوگ. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب اب ذرا کچھ سوالات بھی لے لیتے ہیں آپ کے. تو جناب موسیٰ یوسفی صاحب ہیں, ان کا ایک سوال آیا کہ آپ عمران خان سے جیل میں کیوں نہیں ملتے. موسیٰ بھائی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. آج سے کئی ماہ پہلے ایکچولی مجھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ پیغام آیا تھا کہ جی آپ خان صاحب سے ملنا چاہیں گے. تو میں نے اس وقت بالکل ان کو کہا تھا, دیکھیے میں آپ کو ایک بات نا آج کلیئر کٹ کہہ دوں, اور یہ اچھا کیا آپ نے سوال کیا. میں بالکل خان صاحب سے ایک تو ملنا چاہوں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ایک جرنلسٹ ہوں, اور میں 9 مئی کے بعد غالباً میں پہلا جرنلسٹ تھا جو خان صاحب سے ملنے کے لیے, جب ان کی رہائی ہوئی تھی نا تو میں زمان پاک گیا تھا ان سے ملنے کے لیے, شاید میں پہلا جرنلسٹ تھا. اور اس وقت پی ٹی آئی والے بھی بڑے حیران ہوئے تھے کیونکہ اس ملاقات کا اظہار میں نے خود کیا تھا, اس خواہش کا اظہار میں نے خود کیا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو پی ٹی آئی والے بھی اس وقت بڑے حیران ہوئے تھے. تو میں ابھی بھی ملنا چاہوں گا, لیکن پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی والے بیچارے خود نہیں مل پا رہے, وہاں پہ تو ان کے اپنے بڑے مسائل چل رہے ہیں. وہ لوگ خود چیخیں مارتے ہیں جی ہم ملنا چاہ رہے ہیں, ہمیں ملنے نہیں دیتے. تو میں بالکل اگر پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اس کو ارینج, کیونکہ ظاہری بات ہے ارینجمنٹ ان کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ میری خواہش پہ نہیں ہوگا, اگر یہ ہوگا تو ان کی خواہش پہ ہوگا. تو اگر وہ یہ ارینج کرنا چاہیں میں بالکل ملوں گا, اور میں خان صاحب سے جا کے ملنا چاہوں گا, میں ان کا انٹرویو بھی کرنا چاہوں گا, میں ان سے بہت سے سوالات کرنا چاہوں گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بال جو ہے, یہ اختیار جو ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. عابد صدیق صاحب نے سوال کیا کاغذی شعر کے ساتھ ہوتا کون ہے. کاغذی شعر کے ساتھ بھائی بہت ہوتے ہیں. کاغذی شعر ہماری پاکستان کی سیاست میں بڑے کاغذی شعر ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں, بس آپ ان سے باتیں کروا لو. تو وہ آج کل ایک کلپ بھی بڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, غالباً انڈیا کا کوئی وہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے, تو اس کے اندر وہ جو ایک ہوسٹ ہوتا ہے وہ کسی کنٹیسٹنٹ سے پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ کے اندر اور کوئی ٹیلنٹ ہے, تو وہ لڑکی آگے سے کہتی ہے بکواس کروا لو. اس نے کہا بکواس کرنا بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے نا, مطلب وہ بھی ایک کلا ہے, تو بکواس کرا لو, مجھے میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. تو یہاں پہ بڑے بڑے ایسے کاغذی شعر ہیں جن سے آپ بکواس کروا لیں, آتا ہوتا کچھ نہیں ہے, مجال ہے ککھ کا بھی وہ کام کریں. آپ ان سے میڈیا پہ گالیاں کروا لیں, وہ اپنے ویلاگ کر لیں گے, وہ فضول قسم کی بات چیت کر لیں گے, کنسٹرکٹیو کام کوئی نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کنسٹرکشن کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں, انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی میکنگ کے حوالے سے گورننس کس طرح ہونی چاہیے, کچھ نہیں, بکواس کروا لو. بھائی جان آپ کیا کرتے ہیں؟ بکواس کرتا ہوں جی میں, بس یہ کام کروا لیں آپ ان سے, سمپل. اچھا جی, اس کے علاوہ رضوان احمد صاحب ہیں, ان کا سوال ہے جی نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگ سکتی, پھر یہ بات پھیلانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ بھائی بہت آسان حل ہے, وہ یہ کہ اگر تو لگ گئی تو پھر تیوارے نہیں آ رہے, اگر نہ لگی تو وہ جو آپ نے بیانیہ بلڈ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جج جڑے نا ساڑھے نا جج ملتے ہی نہیں, پیناما میں بھی ہمیں ججز نے فارغ کر دیا, اور ابھی بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ججز جو ہیں وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے تھے, عدلیہ ساڑھے خلاف ہے. دونوں صورتوں میں آپ کو جیت نظر آ رہی ہے. یہ تو کیلکولیشن ہے نا آپ کی, آپ نے بیٹھ کے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ اینج ہوئے گا تو اینج ہوئے گا تو ایسی اس طرح کھیلیں گے. ظاہری بات ہے ایک پلان ہوتا ہے آپ کا, ضروری نہیں ہے وہ پلان آپ کا امپلیمنٹ ہو جائے. لیکن میرا خیال میں نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو دونوں صورتوں میں ہماری جیت ہے. ہمارے پاس بیانیہ آ جائے گا, اسی شہید بھی ہو گئے نا تو اسی کہیں گے جناب دیکھا عدالت نے وہی کیا ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ پہلے کیا تھا, سمپل, اتنی سی بات ہے. اس کے علاوہ جناب ظہور سیتو صاحب کا سوال ہے, مجھے تو ملک میں مارشل لاء لگتا نظر آ رہا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ ظہور صاحب اللہ نہ کرے اس طرح ہو, اللہ نہ کرے. میں جانتا ہوں ہمارے بہت سے نا ہماری اپنے پیٹی بھائی موجود ہیں جرنلزم کے اندر, ان کا بڑا دل کرتا ہے. اچھا وہ نا جمہوری حکومتوں میں نا کھڈوں میں ہوتے ہیں, جب غیر جمہوری حکومتیں ڈکٹیٹروں کی حکومتیں آتی ہیں نا تو ایک پڑم کر کے باہر آ جاتے ہیں وہ. تو اللہ نہ کرے اس طرح ہو, اللہ نہ کرے. پاکستان کی جمہوریت جیسی بھی ہے جس طرح بھی ہے اس کو چلنے دیں, اس کو چلنے دیں, کیونکہ اگر نظام لپیٹ دیا گیا نا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا, کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو میں ہمیشہ اسی لیے مجھے عمران خان صاحب سے بھی یہ اختلاف ہوتا ہے, بھائی جو بھی کرنا ہے اپنے جمہوری سرکلز کے اندر جا کے کرو, ان کو اپنے ساتھ ملاؤ. تمہارے سب سے بہترین دوست وہی ہیں جن کو تم اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہو نا, تمہارے سب سے بہترین دوست وہی ہیں. لیکن کیا کرے خان صاحب, نہیں سمجھ آتی ان کی بات.
جاوید علی صاحب کا سوال ہے جی، عمران خان اپنی کارکردگی پر سیاست کیوں نہیں کرتے؟ فوج کے خلاف نفرت پھیلا کر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب نہیں ہوتا آپ کے پاس بیچنے کے لیے پھر آپ یہی کرتے ہیں. اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں کرتے، یہ باقی بھی سارے یہی کرتے ہیں. اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ جمہوری ہو جاتے ہیں اور حکومت میں آ کے غیر جمہوری ہو جاتے ہیں. اور یہ سب کے ساتھ ہے، یہ نون لیگ کے ساتھ بھی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. عمران خان صاحب کیا بیچیں گے آپ کو؟ پنجاب کے عوام کو جا کے یہ بتائیں گے بھائی فخر کرو میرے پہ، میں نے عثمان بزدار لگایا. بھائی اگر تو آپ کی اتنی اچھی کارکردگی تھی تو عثمان بزدار تو آپ کا اگلا بھی سی ایم ہونا چاہیے نا. پھر عمران خان صاحب کو اعلان کر دینا چاہیے تھا الیکشن سے پہلے کہ جناب عثمان بزدار میری جو اگلی چوائس ہوگی نا وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ عثمان بزدار ہوگی. آپ کا تو کوئی بھی وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ نہیں رہا. دو پہلے والے جو لگائے محمود خان اور پرویز خٹک وہ بھی چھوڑ گئے، آپ نے عثمان بزدار لگایا وہ بھی چھوڑ گیا. آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں رہا. تو کارکردگی کیا ہے؟ کیا دکھائیں گے کارکردگی کے اندر؟ کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں کارکردگی کے اندر. سجاد صاحب کا سوال ہے منصور بھائی، جس دن سے آپ کا چینل بنایا ہے میں آپ کا ہر ویلاگ دیکھتا ہوں. میاں جاوید لطیف جیسے نظریاتی اور سیاسی ورکر کے لیے آپ کا رویہ تکلیف دہ ہے، غور فرمائیں. سعد بھائی آپ کا فیڈ بیک سر آنکھوں پہ، بہت شکریہ آپ کا. لیکن بھائی معذرت کے ساتھ میں نا غلط بیانی نہیں کر سکتا. وہ آپ سمجھتے ہیں میاں جاوید لطیف، ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے کا احترام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہارا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کی کوئی سے نہیں ہوتی. اس کے بعد جتنی دیر تک اس کی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کی کوئی سے نہیں ہوتی. اور میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ بہت سی جگہوں کے اوپر غلط ہیں. بہت سی میں جانتا ہوں نا، میں بہت سی ایسی چیزوں کا میں واقف ہوں کہ وہ شاید میں نہیں شیئر کر سکتا پرسنل اور پرائیویٹ ڈومینس کی وجہ سے. تو میں نے ان کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا ہوا ہے میرے بھائی، مجھے پتہ ہے. وہ حالات اور واقعات کے مطابق جہادی بنتے ہیں، انقلابی بنتے ہیں. ایسا جہادی، یہ جو موسمی انقلابی اور جہادی ہوتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ میں ان کو ایک اچھا سیاستدان نہیں مانتا. وہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بس. آج ان کو ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. مطلب مریم نواز، یہ اپنے آپ کو بیسکلی میں آپ کو بتا دوں کہ میاں جاوید لطیف اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا مریم نواز اور نواز شریف کے کیمپ کا بندہ سمجھتے ہیں. شہباز شریف کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے وہ اس کیمپ کا بندہ سمجھتے. تو اگر اتنے ہی وہ اچھے تھے تو مریم نواز ان کو کوئی عہدہ دے دیتی نا، پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہی ان کو کوئی سینئر عہدہ دے دیتی. نہیں دیا، انہوں نے بھی نہیں دیا. تو اس لیے یہ پورا ڈرائنگ بورڈ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے شہباز شریف ان کو لفٹ نہیں کرا رہے، مریم نواز نہیں لفٹ کرا رہی، نواز شریف سے ویسے ہی ایکسس لوگوں کا بہت کم ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیے آپ کو آخری تصویر کوئی نظر آئی ہے میاں جاوید لطیف اور نواز شریف کی آپس کی ملاقات کی؟ کوئی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہو، کوئی نظر آئے گی آپ کو؟ کہیں بھی نہیں. سو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو انر سرکل ہے نا مسلم لیگ نون کا، اس سے یہ باہر ہے. اور یہ اس طرح ادھر نہیں ہوتا، یہ ساری جماعتوں میں ہوتا ہے. یہ سارے کریکٹرز یہی سمجھتے ہیں کہ جناب میں بڑا زبردست ہوں، اور میں امپریشن یہی دیتے ہیں کہ ہمیں پارٹی کے انز اینڈ آؤٹس میں ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے، یہ سارے فیصلے ہمارے. شیر افضل مروت کی ایگزامپل لے لیں نا. شیر افضل مروت کو جب انر سرکل سے آؤٹ کر دیا گیا تھا، ہم نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ان کی کوئی سے نہیں ہے پارٹی کے اندر. لیکن شیر افضل مروت باہر آتے تھے، آ کے میڈیا سے ہر دفعہ یہی کہتے تھے کہ میں ہوں، مجھے خان نے کہا، مجھے خان نہیں کہا ہوا تھا خان صاحب نے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ پتہ کٹ گیا نا سارا. تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا جب میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں. ریاض علی صاحب نے سوال کیا جی، عمران خان نے جو الیکشن کی آفر کی وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے بہترین ہے، نواز شریف کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. کون کرتا ہے میرے بھائی؟ وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں نواز شریف؟ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا نا. اس سے پہلے جب نواز شریف احتجاج کرتے تھے یا نون لیگ احتجاج کرتی تھی تو عمران خان نے کون سے الیکشن کروا دیا تھا؟ یہاں پہ جو کرسی کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے وہ ایم ہی چھوڑ دے گا کرسی، کوئی بھی نہیں چھوڑتا. لیکن افسوس ہوتا یہ ہے کہ جب ایکچولی وقت آتا ہے کہ شاید اب آپ چھوڑ دیں، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے کہ چھوڑ دیں. عمران خان صاحب راضی ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ آ چکی ہوئی خبر، میں کوئی نئی بات نہیں آپ کو بتا رہا، کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے جنرل باجوہ کو بھجوایا تھا ان کے پاس. اس وقت شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے پاس بھجوایا تھا کہ جہاں کیوں ان کو کہہ دیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا. تو عمران خان بھی الیکشن کروانے کے لیے اس وقت تیار ہو گئے تھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی. اب دیکھیں یہاں پہ کہیں دیر نہ ہو جائے کہ جب ابھی عمران خان کی آفر آ رہی ہے تو وہ نہیں مان رہے. یہ کیلکولیشن آپ نے خود کرنی ہوتی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.